اگر الیکشنز کے علاوہ کوئی اور کام کرنا ہے، سلیکشنز کرنی ہے، تو سلیکشنز کے لیے پھر یہ قوم کا پیسہ، اتنا وسائل، اتنی بحثیں، اتنا ٹی وی ٹاک شو جو ہو رہے ہوتے ہیں شام کو، ان میں بیٹھ کے کون سی بحث ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر سلیکشنز ہی کرنی ہیں تو پھر یہ ساری بساط لپیٹ دیں اور ایک کو وزیر اعظم کر دیں، 14-15 بندوں کی کیبنٹ بنا دیں، اور اسی طرح تمام صوبوں میں بھی یہ سب کام کر دیں، تو پھر ہم ڈیموکریسی کا راگ اپنا چھوڑ دیں، اور ان وسائل کو جو بے دریغ استعمال ہونے ہیں اور جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے نا، تو اگر وہ بہتری مقصود نہیں ہے تو پھر جس طرح سے مرضی آپ کر لیں، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا، آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل رہے ہیں، آپ کو ان نون نمبر سے کالز تو آتی ہوں گی یا کوئی نوٹس وغیرہ آتے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ حالات ہی ایسے ہیں، جب بھی کوئی شخص، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آزاد منش شخص اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتا ہے تو اس کو فونز بھی آتے ہیں، ان کو کالز بھی آتی ہیں، ان کے لیے مسائل بھی بنتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آپ ثابت قدم بھی رہتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے اوپر یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کا ساتھ، وکلا کمیونٹی کا جو میرے ساتھ ہے، یہ طاقت دیتا ہے، یہ ہمیشہ آپ کو انکریج کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کی بات کر رہے ہو، اگر آپ دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی بھی ایک سائل ہیں نا میرے، جب وہ سائل ہیں تو ان کی کاز کو پلیڈ کرنا تو میرا فرض ہے، تو جب میں اس کاز کو پلیڈ کر رہا ہوں تو پھر اس میں رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اور جب یہ بندے کو احساس ہو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو خوف ہوتا ہے، جب یہ احساس ہو کہ میں کر ٹھیک رہا ہوں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کر رہا ہوں، میں کوئی کسی کا حق نہیں مار رہا، میں کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر کے اوپر فورسز نے چڑھائی کی تھی، اور وہاں پہ اس دن صورتحال کچھ یوں بنی ہوئی تھی کہ جیسے آج وہاں پہ بلڈ شیڈ ہونے جا رہا تھا، اور اس بلڈ شیڈ کو روکنے کے لیے ٹیئر گیس کے اندر میں نے جا کے چیئرمین پی ٹی آئی سے انڈرٹیکنگ لی تھی کہ آپ صبح کورٹ میں پیش ہوں گے تاکہ معصوم جانوں کا ضیاع نہ ہو، اور اگر خوف ہوتا تو پھر اس وقت میں سب سے زیادہ خوف تو آپ کو اپنی جان کا ہوتا ہے، تو میں نے لوگوں کے لیے جو میں نے بہتر سمجھا تو میں نے اس وقت جا کے وہاں پہ چیئرمین سے کہا، اور انہوں نے انڈرٹیکنگ بھی دے دی، اور وہ انہوں نے لکھ کے دیا اپنے ہاتھ سے کہ جی ٹھیک ہے، میں انڈرٹیک کرتا ہوں تاکہ یہ خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، تو عدالت کا حکم تھا تو چیئرمین کو وہاں پیش ہونا چاہیے تھا، تو وہاں پہ پھر یہی چیز جب آپ اپنے کلائنٹ کو سجیسٹ کرتے ہو، جب ان دا لارجر انٹرسٹ آپ کچھ کرتے ہو، تو پھر وہی میں نے جب پہلے کہا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب میرے پیچھے اتنی لیگل فرینٹرنیٹی کے لوگ، اتنے وکلا میرے اوپر اپنا کانفیڈنس ریپوز کر چکے ہیں، تو پھر مقتدر حلقے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات میں وزن ہے، پھر وہ اس کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں، اور اس میں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، سی سی پی او لاہور اور آئی جی پنجاب اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو باقی ہے، انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ بجائے اس کے کہ خون خرابہ ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، تو وکلا جو گرفتار ہوئے تھے مختلف مواقع کے اوپر، تو سارے وکلا کو انہوں نے ریلیز کیا ہے۔ میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس وقت۔ آج میرا یہ تقاضا ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز بے گناہ اس وقت پابند سلاسل کیے گئے ہیں، جن خواتین کو اگر وہ ورکر ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں، تو ان کو جو پابند سلاسل کیا ہے ان کو فی الفور ریلیز کرنا چاہیے۔ اس سے انٹرنیشنلی ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ دوسرا، وہ کس جرم میں اندر ہیں؟ کیا ہمارا آئین کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا ہمارا آئین اپنی آزادی رائے پہ کوئی قدغن لگاتا ہے؟ ہاں،
جو کوئی جرم کرے اس جرم کی سزا اسے بھگتنا ہے. لیکن اگر جرم نہیں ہے تو یہ خواتین جو پابند سلاسل ہیں, یہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب سے بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس میں سو موٹو لیں, اور کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کی چارٹر پہ آپ بہت بہتر طور پہ سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں, اور ہم آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, تو ان خواتین کو جو اس وقت گرفتار شدہ ہیں ان کے اوپر تو فوری طور پہ کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے اور ان کو ریلیز کرنا چاہیے. اور آگے دیکھیں الیکشنز شیڈول آ رہے ہیں, الیکشنز کا ماحول ہے, سما ہے, تو اس کے اندر بھی پولیٹیکل ورکر اگر آزاد نہیں ہوگا, لیڈرشپ کو آپ پابند سلاسل رکھیں گے, تو پھر ان الیکشنز کو کون مانے گا؟ پھر الیکشنز کے اوپر تو سوالیہ نشان اٹھیں گے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو الیکشنز کے لیے ماحول دیا جانا چاہیے وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے, اس کا انتظام کیا جانا چاہیے. اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی لیول پلے فیلڈ جو ہے وہ کسی نے دینی ہے یا ہونی ہے, وہ ہونی چاہیے. جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو تمام پارٹیز کا حق ہے اس میں الیکشن, اور اگر الیکشنز کے علاوہ کوئی اور کام کرنا ہے, سلیکشنز کرنی ہے, تو سلیکشنز کے لیے پھر یہ قوم کا پیسہ, اتنا وسائل, اتنی بحثیں, اتنا ٹی وی ٹاک شو جو ہو رہے ہوتے ہیں شام کو, ان میں بیٹھ کے کون سی بحث ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر سلیکشنز ہی کرنی ہیں تو پھر یہ ساری بساط لپیٹ دیں اور ایک کو وزیر اعظم کر دیں, 14-15 بندوں کی کیبنٹ بنا دیں, اور اسی طرح تمام صوبوں میں بھی یہ سب کام کر دیں. تو پھر ہم ڈیموکریسی کا راگ اپنا چھوڑ دیں, اور ان وسائل کو جو بے دریغ استعمال ہونے ہیں اور جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے نا, تو اگر وہ بہتری مقصود نہیں ہے تو پھر جس طرح سے مرضی آپ کر لیں, پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اشتیاق صاحب یہ بتائیے گا, چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز چل رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے ان میں ان کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, کیسز میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. امید کے بغیر تو دنیا بھی نہیں قائم رہ سکتی, اور نا امیدی میں سمجھتا ہوں ایک کفر ہے. سچ مانیے تو اگر وہ فیئر ٹرائل مل جائے جو کہ ہمارا آرٹیکل 10A کہتا ہے, تو شاید یہ کیسز جو ہیں وہ بہت جلد سالو ہو جائیں گے. اور اگر ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جاتا اور اپنی مرضی کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو پھر یہ وقت لگے گا. تو جانا ہے انہوں نے باہر, وہ کیونکہ جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر پارٹیاں ختم ہوتی ہیں, نہ لیڈرز ختم ہوتے ہیں جب تک اس دنیا میں وہ ہوتے ہیں. تو جس نے ایک سوچ دی ہے اس قوم کو, تو میرا خیال ہے پازیٹیو سوچ, شعور دیا ہے, پازیٹیو شعور دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلد اس میں ان کو انصاف ملے گا اور ان کو ریلیز کیا جائے گا. اشتیاق صاحب یہ بتائیے گا, ہمارے کولیگ بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, عمران ریاض, آپ ان کے وکیل بھی ہیں, ان کو پریس کانفرنس میں آپ سامنے لے کے آتے ہیں لیکن وہ بولتے نہیں ہیں, ان کا نہ بولنا بہت خطرناک ہے. دیکھیں, میں نے جب صحافیوں پہ برا وقت آتا ہے تو میں ہمیشہ ہر صحافی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, ذمہ داری سمجھتا ہوں. رانا عظیم صاحب کو گرفتار کیا گیا, اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی. کوئی وہ صحافی جس کو دوران صحافت, دوران ڈیوٹی شہید کر دیا جاتا ہے, ہم ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ آواز دبائی نہیں جانی چاہیے, جسے ہم کہتے ہیں نا حق رائے دہی ووٹ کا ہوتا ہے, اور آزادی صحافت اس کا ایک مین پلر ہے. میڈیا میں سمجھتا ہوں ایک چوتھا پلر ہے اس ریاست کی کامیابی کے لیے, ریاست کی ترقی کے لیے, ریاست کی بقا کے لیے. ہر شخص کو حق حاصل ہے وہ اپنی رائے دے, دوسرا شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے, کوئی کسی کو پابند نہیں کرتا. تو عمران ریاض کو اس کو بازیاب کروانے کے لیے ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کی. تب بھی میں صحافی بھائیوں سے کہتا تھا کہ آج ایک عمران ریاض ہے, کل ایک ارشد شریف تھا, پھر آپ کے صابر شاکر ہیں, پھر اسی طرح سے ہمارے بھٹی صاحب ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہیں. لوگوں کو چھپ کے کچھ کرنا پڑے تو اس کا کوئی مزہ نہیں. سامنے بیٹھ کے کنفرنٹ کر کے ان کی بات کو غلط ثابت کر کے, صحافت کوئی ہاتھ میں, نہ وکیل ہاتھ میں کوئی بندوق لیے کھڑا ہوتا ہے, نہ صحافی ہاتھ میں کوئی بندوق لیے کھڑا ہوتا ہے. صحافی کے ہاتھ میں یہ ایک مائک ہے,
वकील के हाथ में एक कलम है, ना कलम किसी को गुज़न पहुंचाता है और ना ये माइक किसी को, ना टीवी पे बैठ के जब बात की जाती है वो नुकसान नहीं देती, वो परसेप्शन डेवलप करती है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही परसेप्शन डेवलप की जाए जो आपकी ख्वाहिश है, तो ऐसा तो गलत है ना जी, फिर तो नहीं होना चाहिए। इमरान रियाज़ जब बाजियाब होके वापस आए हैं तो ज़ुबान में कुछ लकूनत है उनके, और दुख और तकलीफ़ की बात है कि उनको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, तो हर सहाफ़ी उनकी आवाज़ है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा उनकी आवाज़ है, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम सहाफ़ियों को जो इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सालमियत और यहाँ पे लोगों की बात को लोगों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं, वो खराज तहसीन के काबिल हैं। ये नहीं होता कि एक पार्टी की सिर्फ बात किए जाओ, एक शख्स की सिर्फ बात किए जाओ, नहीं, ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, उन सबको लेके साथ चलना होता है। तो फिर उसमें एक राय बनती है, मेरी कोई राय हो सकती है, आपकी कुछ राय हो सकती है, उनकी कुछ और राय हो सकती है, तो हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। पहला सबक ही ये दिया जाता है कि अगर आप एक सिविलाइज्ड मुआशरे को तश्कील देना चाहते हो तो उसमें दूसरे की राय को एहतराम दो। वकील दो बहस कर रहे होते हैं जब अदालत के अंदर, तो एक वकील अपनी बात कर रहा है, दूसरा वकील अपने क्लाइंट की बात कर रहा है, वो 180 डिग्री से एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। तो अगर हमारी वो टॉलरेंस लेवल ना हो, एक दूसरे को सुनने की, बर्दाश्त करने का ना हो, तो फिर तो वकील एक दूसरे का गिरेबान पकड़ें और मार दें एक दो। ऐसा नहीं होता। हम वहाँ से अदालतों में केसेस करते हैं, जब बाहर निकल के आते हैं तो हम एक ही बार रूम में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। वो अदालत में काम था हमारा। इसी तरह से सहाफ़ी ने एक अपनी राय देनी है, आप उसे डिफ़र कर सकते हो, कोई दूसरा आपकी बात को कर देगा। इस तरह से किसी को पाबंदे सलासल करना, गायब कर देना, सीन से हटा देना, ये मार्शल लॉ में तो हमने देखा था, लेकिन ये अलेज्ड केयर टेकर गवर्नमेंट्स हों जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना हो, तो उनसे इस तरह के काम जो हैं वो ज़ेब नहीं देते और ना ही उनका ये मैंडेट है। उन्हें तो जिस काम के लिए उन्हें लाया गया है वो अपना काम करें, घर जाएं। ज़िम्मेदारी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट पे आए। अगर गालियाँ पड़नी हैं आवाम की तरफ से, महंगाई की, बिजली के बिलों की, तेल के रेट में इजाफे की, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसको सहे ना। ये बेचारे टेक्नोक्रेट या केयर टेकर, इनको क्यों हम गालियाँ दें? और ये जब प्रोलॉन्ग करते हैं अपने रहने को, तो फिर डेफिनेटली इनको गालियाँ पड़ेंगी, फिर इनके बारे में लोग राय देंगे, फिर इनके बारे में लोग अच्छा भी और बुरा भी कहेंगे, फिर बुरा सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके बारे में कोई अदरवाइज़ बात करे तो उसको पीछे, सलाखों के पीछे ढांक।